السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ناظرین، ہم میں سے بہت سارے لوگ جب کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ بیمار ہے کافی عرصے سے، یا اس کے بزنس میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی بزنس اس کا نہیں چل رہا، یا جاب لگتی ہے اور چھٹ جاتی ہے، یا وہ کسی بھی پریشانی میں کافی عرصے سے مبتلا ہے، تو ہم لوگ یہ خود سے ہی کنسیڈر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کا کوئی گناہ یا اس کی کوئی خطا ایسی ہے جو اللہ کو پسند نہیں آئی، اور اللہ نے سزا کے طور پہ جو ہے اس کو اس بیماری میں مبتلا کیا، یا اس بزنس میں اس کو خسارہ دیا، یا اس کی جاب کو چھڑوایا۔ تو یہ ہم خود سے ہی جو ہے وہ ایک چیز کو کنسیڈر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم غلط فہمی میں، یا یوں کہہ لیں کہ بدگمانی کے اندر جو ہے ہم اس چیز کو خود ہی سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ نے اس کو سزا کے طور پہ اس چیز میں مبتلا کیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کو ضرور آزماتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اپنے بندوں کو ضرور آزماتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے کبھی دولت شہرت دے کر آزماتا ہے، اور کبھی شہرت یا دولت لے کر آزماتا ہے۔ اسی طرح ہی کبھی اولاد دے کر آزماتا ہے، اور کبھی اولاد لے کر آزماتا ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے۔ ہمیں خود سے یہ کنسیڈر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا کے طور پر جو ہے وہ اس بیماری میں یا اس مسئلے میں اس کو مبتلا کیا۔ ہمیں اس چیز سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی راہ میں بہت زیادہ ستایا گیا ہوں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ بچپن سے لے کر جب تک وہ حیات رہے، وہ انہوں نے کافی زیادہ جو ہے وہ اسٹرگل کی، اور اللہ کی راہ میں انہوں نے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کیا۔ بچپن میں ہی ان کے جو ہے والد اور والدہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اسی طرح آپ آگے چلیں تو اپنی ان کی اولاد، یعنی کہ جو ان کے بیٹے تھے، ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ اسی طرح ہی اگر آپ جب اسلام کی طرف دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے اسلام پھیلانا شروع کیا، تو کس طرح ان کے اپنے رشتہ داروں نے ان کو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے ان سے کنارہ کشی کر لی، اور شیب ابی طالب میں 3 سال تک جو ہے وہ محصور رہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنے شہر کو چھوڑنا پڑا، ہجرت کی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اس طرح طائف کے مقام پر کس طرح سے ان کو جو ہے وہ ان کے اوپر پتھراؤ کیا گیا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پتھراؤ کی وجہ سے جو ہے وہ زخمی ہوئے۔ تو کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ پریشانیوں کا سامنا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ، میں پھر رپیٹ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کو ضرور آزماؤں گا۔ اور جو مومن ہوتا ہے نا، اس کی مثال یہ دی گئی ہے کہ جیسے ایک سبز ٹہنی ہوتی ہے نا، کہ جب ہوا چلتی ہے رائٹ سائڈ سے تو وہ لیفٹ کی طرف چلی جاتی ہے، اور جب لیفٹ کی طرف سے ہوا چلتی ہے تو وہ رائٹ کی طرف چلی جاتی ہے، اور جب ہوا بند ہو جاتی ہے تو وہ اپنی جگہ پر واپس آ جاتی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ وہ صبر کے ساتھ اس چیز کو فیس کرتے ہیں جو مومن ہے۔ اگر ان کو اس طرف سے کوئی پریشانی آئی تو وہ دوسری طرف جو ہے اپنے آپ کو ڈھلکا لیتے ہیں، اور اسی طرح ہی اگر آپ کسی بھی دوسری سائڈ سے جو ہے کوئی پریشانی آتی تو وہ اپنے آپ کو دوسری طرف ڈھلکا لیتے ہیں، اور جب پریشانیاں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں تو دوبارہ سٹیبل ہو کے وہ اللہ کا شکر کرتے ہوئے جو ہے اپنی زندگی کو وہ گزارتے ہیں۔ تو میری آپ تمام لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ خود سے بدگمانی کا، خود سے ہی چیزوں کو کنسیڈر کرنا جو ہے وہ چھوڑ دیں، اور جب بھی کوئی پریشانی آئے تو اگر وہ پریشانی آپ کو اللہ کی طرف اور قریب لے گئی ہے، آپ نے اور زیادہ اللہ کی طرف جو ہے وہ آپ کا رجحان ہو گیا، آپ نے دعاؤں کی طرف اور نماز کی طرف اگر آپ چلے گئے، تو وہ پریشانی جو ہے وہ پریشانی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک اللہ کی طرف سے ایک جزا ہے، سزا کی بجائے وہ جزا ہے۔ اور اسی طرح ہی اگر کوئی ایسی خوشی ہے نا، کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ کو خوشی ملی لیکن آپ اللہ سے دور ہو گئے، تو وہ خوشی نہیں ہے، وہ نعمت نہیں ہے، وہ بلکہ زحمت ہے آپ لوگوں کے لیے۔ تو اس چیز کو جو ہے وہ ضرور آپ لوگ ذہن میں رکھیں، اور ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور کرتے رہیں، اور میرا یہ میسیج آپ لوگوں تک ضرور پہنچائیے گا۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔